بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔ پروردگار عالم آپ تمام عزیزان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے اور خداوند متعال آپ تمام عزیزوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ الحمدللہ ہماری گفتگو الموجز میں بحث امر کے بارے میں تھی، یعنی مقصد اول کے بیان میں تھی۔ مقصد اول میں عرض ہوا کہ 9 فصلیں ہیں، ان 9 فصول میں سے 2 فصلوں کے بارے میں گفتگو ہو چکی۔ خداوند متعال کے لطف و کرم سے آج فصل سوم میں تیسری فصل میں داخل ہو رہے ہیں کہ یہ فصل سوم بھی علم اصول کے مشہور مباحث میں سے ہے کہ جس مبحث کو اجزاء کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، کہ انشاءاللہ اس کے بارے میں اس کتاب کی حد تک گفتگو کریں گے۔ اجزاء کے بارے میں یہ فصل ثالث ہے اور اس تیسری فصل میں 2 مبحث مصنف یہاں پر ذکر فرماتے ہیں۔ البتہ یہ فصل نہایت اہم فصل ہے اور بہت سارے علم اصول کے لطیف مباحث اسی فصل کے ذیل میں بیان ہوتے ہیں۔ آہستہ آہستہ آتے ہیں خود اس بحث کی طرف کہ کیا ہے یہ بحث۔ یہ اجزاء کے بارے میں جو بحث ہے، علم اصول کے جو مختلف کتب ہیں، مختلف کتابیں ہیں، ان کی تقسیم بھی مختلف ہے، لہٰذا مختلف مصنفین کے مختلف سلیقوں کی بنا پر اس بحث کو علم اصول میں مختلف جگہوں پر ذکر کیا گیا ہے۔ بعض حضرات نے اس بحث اجزاء کو انہی مباحث لفظیہ میں ذکر کیا ہے، مباحث امر کے ذیل میں، کہ بعض حضرات نے اس اجزاء کو مباحث عقلیہ میں سے قرار دیا ہے۔ مباحث عقلیہ غیر مستقلہ، لہذا اس کو مستقلات اور غیر مستقلات عقلیہ کے مباحث میں ذکر کیا ہے۔ لیکن مصنف وہی جو مشہور ترتیب ہے کہ کفایہ میں بھی اسی طریقے سے آیا ہے، اسی ترتیب کو مد نظر رکھتے ہوئے اس بحث اجزاء کو اسی مباحث لفظیہ میں ذکر کرتے ہیں۔ لیکن انشاءاللہ آپ ملاحظہ کریں گے کہ آغا مرحوم مظفر اصول فقہ میں اس کو مباحث عقلیہ میں ذکر کرتے ہیں۔ بہرحال یہ ایک سلیقہ ہے، اس سلیقے کے اعتبار سے یہ بحث اجزاء ہے کیا؟ لفظ اجزاء لغت میں کفایت کو کہتے ہیں، یعنی کافی ہونا، مجزی ہے یعنی کافی ہے۔ اور یہاں پر اجزاء سے مراد یہ ہے کہ ما یتحقق بہ الغرض، مجزی ہے یعنی جس کے ذریعے سے غرض اور مقصود حاصل ہو جائے۔ یا بعض حضرات کہتے ہیں اجزاء یعنی الاکتفاء بالعمل المأتی بہ، جو عمل انجام دیا گیا ہے اسی پر اکتفا کیا جائے، اس کو کہتے ہیں اجزاء یا مجزی ہونا۔ مجزی ہونا یعنی کافی ہے، کافی ہے یعنی کیا؟ یعنی آپ کی غرض حاصل ہو گئی۔
ہماری غرض حاصل ہو گئی، یعنی کیا؟ یعنی جو آپ نے انجام دیا ہے وہی کفایت کرتا ہے، دوبارہ اس کو انجام دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ مراد ہے اجزا سے۔ اچھا، اگر ایک امر مولا کی جانب سے آئے اور آپ اس امر کو انجام دے دیتے ہیں تو یہاں پر دو طرح سے گفتگو ہو سکتی ہے۔ ایک مرتبہ کہا جاتا ہے کہ وہ امر کہ جو مولا نے آپ کو دیا تھا، آپ نے اس امر کی بجا آوری کی، آپ نے اس کو انجام دیا۔ جب آپ نے وہ عمل انجام دے دیا تو اب یہ عمل بالامر، یہ جو آپ نے عمل کیا ہے امر پر، العمل بالامر، اس امر پر جو آپ نے عمل انجام دیا ہے، مولا نے کہا نماز پڑھو، آپ نے نماز پڑھی، یہ جو عمل بالامر ہے آیا خود اپنے آپ سے مجزی ہے یا نہیں ہے؟ یعنی مولا نے کہا آپ نماز پڑھیں اور آپ نے نماز کو پڑھا، تو آیا یہ خود کافی ہے، غرض حاصل ہو گئی، یہ جو عمل انجام دیا گیا ہے اب اس کو دوبارہ انجام دینے کی ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ اگر کافی ہے تو اسے کہا جائے گا العمل بالامر مجزی عن نفسہ یا مجزن عن نفسہ، اس امر پر عمل کرنا خود اپنے امر سے، یعنی خود اپنے آپ سے مجزی ہے، یعنی اس کو دوبارہ انجام دینے کی ضرورت نہیں ہے، کہ اس کو اصطلاحاً کہتے ہیں اجزاء الامر عن نفسہ۔ اگر عمل کیا آپ نے امر پر تو وہ خود اپنے آپ سے مجزی ہے، اپنے آپ سے مجزی ہے، یعنی کیا؟ یعنی اس عمل کو دوبارہ انجام دینے کی ضرورت نہیں ہے، یعنی آپ کی غرض حاصل ہو گئی۔ دوسری مرتبہ ہم کہتے ہیں اجزاء الامر عن غیرہ، کہ امر پر عمل کیا گیا، مولا نے کہا کہ فلاں کام کو انجام دو، آپ نے اس عمل کو انجام دیا، آیا یہ امر کسی اور امر کی نسبت سے مجزی ہے؟ یعنی آپ نے اس امر پر عمل کیا تو اب وہ جو مولا کا دوسرا امر تھا اس دوسرے امر کو دوبارہ انجام دینے کی ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ کہ انشاءاللہ اس دوسرے کی وضاحت کرتا ہوں کہ کیا مراد ہے۔ اب ایسے تھوڑی ہے کہ مثلا کہا جائے کہ مولا نے کہا نماز پڑھو اور آپ نے نماز پڑھی تو یہ نماز آپ کے روزے سے کفایت کرتی ہو، نہ، غیر سے مراد وہ نہیں ہے کہ جو اصلاً اس کے ساتھ مربوط نہیں ہے، بلکہ غیر وہ کہ جو بالآخر اس کے ساتھ مربوط ہے۔ کیسے مربوط ہے؟ کہ انشاءاللہ اس کو ذکر کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ امر اضطراری ہے، ایک مرتبہ امر اختیاری ہے، یا ایک مرتبہ امر ظاہری ہے اور دوسری مرتبہ امر واقعی ہے، اس طریقے کا ارتباط کہ انشاءاللہ اس کو بیان کرتے ہیں۔ تو یہ تو پہلا مسئلہ ہے کہ جو بالکل روشن ہے، کہ جو عبارت بالکل واضح ہے اور روشن ہے، میں اس کا ترجمہ کرتا ہوں پہلے، بعد میں آہستہ آہستہ دوسری بات میں وارد ہوتے ہیں۔ الفصل الثالث الاجزاء، تیسری فصل اجزاء کے بارے میں۔ اجزاء یعنی کفایت، ما یتحقق بہ الغرض، جس سے غرض حاصل ہو جائے، یا الاکتفاء بالعمل المأتی بہ، جو آپ نے عمل انجام دیا ہے وہ کافی ہے، یہ ساری مراد ہو سکتی ہے، کہ سب سے مراد ایک ہی چیز ہے۔ تصدیر مقدمہ، لا نزاع فی ان المکلف اذا امتثل ما امر بہ یا ما امر بہ مولاہ علی الوجہ المطلوب، کہ بریکٹ ہے، پھر اس بریکٹ کو آپ چھوڑ دیں، آگے چلے جائیں، یؤد ممتثلا لذلک الامر ومسکتا لہ من دون حاجت
الی امتثال ثان، ایسے عبارت ہے. کہتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ ہے اجزاء الامر عن نفسہ کی بات، کہ ایک امر کو جب آپ نے انجام دے دیا تو اب اس امر کو دوبارہ انجام دینے کی ضرورت نہیں ہے. لا نزاع، اس میں کوئی نزاع اور جھگڑا نہیں ہے کہ فی ان المکلف اذا امتثل، اس بات میں کوئی بھی جھگڑا نہیں ہے کہ جب مکلف انجام دے ما اس امر کو کہ امر بھی مولا ہو، جس کا امر کیا ہے اسے مولا نے، اس تکلیف کو انجام دے کہ جس تکلیف کے بارے میں مولا نے اس کو حکم دیا ہے. امتثل علی الوجہ المطلوب، یہ علی الوجہ المطلوب امتثلہ کے متعلق ہے، اس کو انجام دے وجہ مطلوب کے مطابق، یعنی جس طریقے سے شارع نے چاہا ہے، شارع جیسے چاہتا ہے اس نے اسی طریقے سے اس امر کو انجام دیا. خود وضاحت کر رہا ہے علی الوجہ المطلوب یعنی کیا، یعنی ای جامعاً، اس کا عمل جامع ہو، لما ہوا معتبر فیہ، تمام ان چیزوں کو کہ جو چیزیں اس کے اندر معتبر ہیں. کیا؟ من الاجزاء والشرائط، یہ ماں کا بیان ہے. کیا چیزیں جو اس کے اندر معتبر ہیں؟ وہی اجزاء و شرائط. یعنی شارع نے جو اس کی گردن پر تکلیف رکھی تھی، اس نے احسن طریقے سے تمام اجزاء اور شرائط کے ساتھ اس تکلیف کو انجام دیا. شارع نے کہا تھا کہ نماز پڑھو، اس نماز کے جتنے اجزاء کہے تھے، جو شرائط کہے تھے، ان تمام اجزاء اور شرائط کو مد نظر رکھتے ہوئے اس نے اس تکلیف کو انجام دیا. یہ اذا کی جزا ابھی آ رہی ہے. اذا امتثل ما امر به مولا ہو یؤد ممتثلا لذلك الامر، تو اب یہ عبد شمار کیا جائے گا. کیا شمار کیا جائے گا؟ ممتثلا لذلك الامر، اس امر کو بجا لانے والا. ومسکتا لہ من دون حاجت الی امتثال ثان، تو یہ اس کا عمل مسکتاً لہو، اس امر کو ساکت کرنے والا ہوگا. جیسے ہی اس نے اس کو صحیح طریقے سے انجام دیا تو اس کا یہ عمل اس امر کے لیے مسکت ہے، یعنی اب اس کی گردن پر وہ تکلیف نہیں ہے. وَمُسْكِتًا لَهُ، اس امر کو ساکت کرنے والا ہوگا. مِن دُونِ حَاجَةٍ إِلَىٰ امتثال ثان، بغیر اس کے کہ یہاں پر کسی اور امتثال کی ضرورت پڑے، دوبارہ بجا لانے کی ضرورت نہیں ہے. دیکھیں یہاں پر ایک بریکٹ میں جملہ کہہ رہا ہوں جو اہل حضرات ہے ان کے لیے، کہ سقوط تکلیف، جو تکلیف ذمہ داری مکلف کی گردن پر ہوتی ہے، وہ مختلف طریقوں سے تکلیف ساکت ہوتی ہے. مثلا اس کا ایک سبب یہ ہو سکتا ہے کہ کبھی کبھار تکلیف ساکت ہو جاتی ہے کیونکہ اس کا موضوع منتفی ہے. مثلا آپ غریب آدمی ہیں، آپ پر حج واجب نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ حج کے وجوب کے لیے کیا ضروری ہے؟ مستطیع ہونا. آپ مستطیع نہیں ہے، غریب ہے، لہذا یہ تکلیف آپ کے گردن پر ہے ہی نہیں، ساکت ہے اصلا، کیونکہ موضوع منتفی ہے. کبھی کبھار تکلیف ساکت ہو جاتی ہے اس لیے کہ غرض حاصل ہو جاتی ہے. مثلا واجب کفائی ہے کہ اگر کوئی مومن کسی جگہ پر مر جاتا ہے تو اس کا غسل ہو، کفن ہو، اس کی نماز جنازہ ہو، اس کو دفن کرنا، یہ واجب کفائی ہے، تمام مومنین پر واجب ہے. لیکن جیسے 4-5 آدمیوں نے اس کو دفنا دیا تو بقایا دوسرے لوگوں کی گردن سے یہ وجوب ساکت ہو جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ غرض حاصل ہو گئی. اگر غرض حاصل ہو جائے تو غرض بھی مسکت تکلیف ہے. اچھا کبھی کبھار کیا ہوتا ہے؟ مسکت تکلیف یہ ہے کہ آپ اس تکلیف کو اس کے وقت کے اندر انجام نہیں دیتے. مثلا شارع نے کہا تھا فلاں ٹائم پر تم نے یہ کرنا ہے، اگر اس نے اس وقت کے اندر نہیں کیا، وہ وقت گزر گیا، تو پھر بھی یہ عصیان، مخالفت وقت کے اندر، یہ بھی مسکت تکلیف ہے.
اور اسی طریقے سے مسقط تکلیف ہے امتثال امر علی وجہ ہی، کہ جو یہاں پر مصنف نے ذکر کیا. اگر اس تکلیف کو، اگر اس حکم کو اسی طریقے سے آپ بجا لا چکے ہیں جس طریقے سے شارع نے آپ سے چاہا ہے، تو پھر بھی تکلیف آپ کی گردن سے ساقط ہو جائے گی. تو یہ امتثال تکلیف علی وجہ ہی، کہ جو یہاں پر مصنف ذکر کر رہا ہے، یہ بھی مسقط تکلیف ہے. دلیل کیا ہے؟ کہتے ہیں اس مطلب کے لیے دلیل یہ ہے کہ صیغہ امر کس چیز پر دلالت کرتا ہے؟ ہمارے اعتبار سے انشاء بعض پر دلالت کرتا ہے، یا بعض حضرات کے اعتبار سے طلب پر دلالت کرتا ہے. مادہ امر کس چیز پر دلالت کرتا ہے؟ مادہ امر اس طبیعت پر دلالت کرتا ہے. مثلا صلی، یہ صیغہ امر ہے، اس کی ہیئت انشاء بعض یا طلب پر دلالت کرتی ہے، اور صلی کا مادہ اس طبیعت صلاۃ پر دلالت کرتا ہے، نماز. اچھا، یہ جو طبیعت صلاۃ ہے، نماز، طبیعت صلاۃ نماز، جیسے ہی اس نماز کے ایک فرد کو آپ خارج میں تحقق دیں گے تو وہ طبیعت صلاۃ خارج میں متحقق ہو جائے گی. کلیہ طبیع آپ نے سنی ہے نا، انسان ہے، مثلا حمار ہے، فرس ہے، یہ جتنی بھی کلیات طبیعی ہیں کہ آپ المنطق میں پڑھ چکے ہیں، طبیعت انسان، طبیعت حمار، طبیعت فرس. ان تمام طبائع کے لیے کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں یہ طبیعت خارج میں ایک فرد کے متحقق ہونے سے بھی متحقق ہو جائے گی، کیونکہ ہر فرد کے ضمن میں وہ طبیعت موجود ہوتی ہے. جیسے ہی خارج میں انسان کا ایک فرد مثلا زید موجود ہوگا تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ طبیعت انسان خارج میں ہے، کیونکہ طبیعت انسان کا خارج میں متحقق ہونا اس بات پر موقوف ہے کہ اس کا حد اقل کوئی ایک فرد ہونا چاہیے. اگر ایک فرد خارج میں آ گیا تو وہ طبیعت خارج میں آ جائے گی. اب ضروری نہیں ہے کہ اس طبیعت کے خارج میں متحقق ہونے کے لیے اس کے 5000 فرد خارج میں ہوں، نہ، ایک فرد بھی خارج میں متحقق ہوگا تو وہ طبیعت خارج میں موجود ہو جائے گی. یہ کلاً اصول ہے کہ اس کو کہتے، قانون کو کہتے کہ الطبیعت تتحقق بفرد واحد فی الخارج. خارج میں اگر اس کا ایک فرد بھی ہو تو طبیعت خارج میں متحقق ہو جاتی ہے. اچھا، یہاں پر اب آئیں، اگر اس اصول کو مانتے ہیں کہ یہ ایک عقلی اصول ہے کہ بالکل تسلیم شدہ ہے، ہر کوئی عقل مند انسان اس کو قبول کرتا ہے کہ طبیعت فرد واحد سے بھی محقق ہو جاتی ہے. اگر ایک فرد بھی اس کا خارج میں آ جائے تو طبیعت خارج میں متحقق ہو جاتی ہے. اگر اس طریقے سے ہے تو اب آتے ہیں اپنی بحث کی طرف. ہم نے کیا کہا کہ اگر ایک امر کو صحیح طریقے سے بجا لایا گیا، یعنی اگر ایک امر شارع نے کہا کہ فلاں عمل انجام دو، آپ نے اس عمل کو انجام دے دیا، اگر تمام اجزاء و شرائط کے ساتھ آپ نے اس کو انجام دیا تو وہ امر ساقط ہو جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ شارع نے کہا تھا کہ اس طبیعت کو خارج میں وجود دو. جیسے ہی آپ نے ایک مرتبہ اس طبیعت کو انجام دیا، یعنی عمل کو انجام دیا، تو وہ طبیعت خارج میں متحقق ہو گئی. اب طبیعت کا خارج میں متحقق ہونا اسی طریقے سے کہ حتیٰ کہ آپ نے ایک فرد کو بھی اگر خارج میں وجود دیا تو وہ طبیعت خارج میں آ جائے گی. یہاں پر بھی اسی طریقے سے دیکھیں عبارت کو. اسی لیے میں کہہ رہا تھا اس بحث کے اندر بہت سارے جدید نکات آپ کو ملیں گے. دلیل ذالک، اس مطلب کے لیے دلیل کیا ہے؟ یہ ہے ان الہیئۃ تدل علی البعث او الطلب. کہتے ہیں کہ ہیئت یعنی صیغہ امر کی ہیئت دلالت کرتی ہے بعث پر، انشاء بعث پر، یا دوسرے قول کے مطابق طلب پر. والمادۃ، اور جو مادہ امر تدل علی الطبیعہ، وہ دلالت کرتا ہے طبیعت پر. صلی کا مادہ صلاۃ پر دلالت کرتا ہے، طبیعت صلاۃ پر، اور حیات بعث پر دلالت کرتی ہے. وہی، اور یہ طبیعت توجد بوجود فرد واحد، اگر ایک فرد بھی طبیعت کا خارج میں آ جائے تو طبیعت متحقق ہو جاتی ہے.
فَإِذَا امْتَثَلَ الْمُكَلَّفُ مَا أُمِرَ بِهِ، اگر مکلف نے انجام دے دیا اس عمل کو کہ جس عمل کا اسے امر کیا گیا تھا، امتثل، کیسے اس نے امتثال کیا؟ بِإِيجَادِ مِصْدَاقٍ وَاحِدٍ مِّنْهُ، اس مأمور بِهِ کے مصادیق میں سے مصداق واحد کے ذریعے سے، ایک مصداق کو انجام دینے کے ذریعے سے اس امر کو اس نے انجام دے دیا۔ فقد امتثل ما امر بہ، تو اس صورت میں جس چیز کا اسے امر کیا گیا تھا اس کا تو اس نے امتثال کر دیا، اس کو تو انجام دے دیا۔ ولا يبقى لبقاء الامر بعد الامتثال وجہ، اب کوئی جواز نہیں ہے کہ جب اس امر کو اس نے انجام دے دیا ہے تو پھر بھی وہ امر باقی رہے۔ اب کوئی جواز نہیں ہے، جب اس نے اس کو انجام دے دیا تو طبیعت خارج میں متحقق ہو گئی۔ اچھا، اگر طبیعت خارج میں متحقق ہو گئی تو اب امر کیوں باقی رہے گا؟ امر بھی ساقط ہو جائے گا۔ کہتے ہیں اس کے اندر کوئی نزاع نہیں ہے، یہ بالکل روشن ہے، لا نزاع، اس میں کوئی نزاع نہیں ہے۔ وَإِنَّمَا النِّزَاعُ فِي إِجْزَاءِ الْأَمْرِ الْوَاقِعِيِّ الْإِضْطِرَارِيِّ عَنِ الْاخْتِيَارِ وَإِجْزَاءِ الْأَمْرِ الظَّاهِرِيِّ عَنِ الْوَاقِعِ وَهَا هُنَا مَبْحَثَانِ، کہ اس عبارت کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ مقدماتی طور پر چند باتوں کو سمجھیں۔ دیکھیں، ہمارے سامنے یا امر واقعی ہے یا امر اضطراری ہے، اسی طریقے سے یا امر ظاہری ہے یا امر واقعی ہے۔ ان دونوں کی تعریف کو پہلے سمجھیں اور اس کے بعد بحث میں وارد ہوں۔ دیکھیں، شارع مقدس کبھی کبھار کیا کرتا ہے، ایک عمل کو مد نظر رکھتا ہے، کیونکہ اس عمل کے ذریعے سے شارع چاہتا ہے کہ ایک غرض خاص کو حاصل کیا جائے، ایک خاص غرض ہے، اس کو شارع حاصل کرنا چاہتا ہے، لہذا اس کے لیے ایک عمل کو واجب قرار دیتا ہے۔ البتہ وہ جو شارع کی غرض ہے وہ خود بندے کے حق میں ہوتی ہے، کہ یہ علم کلام میں ہم لوگ پڑھتے ہیں کہ یہ جو اغراض ہیں، شارع کی جو غرض ہے یہ حقیقت میں بندوں کی طرف پلٹتی ہے، خود اس سے فائدہ تھوڑی لیتا ہے، کہ بہرحال یہ علم کلام میں پڑھتے ہیں۔ اچھا، شارع نے ایک عمل کو مد نظر رکھا اور کہا کہ اس کے ذریعے سے فلاں غرض حاصل ہوتی ہے، لہذا شارع نے امر کر دیا کہ فلاں عمل کو انجام دو، کیوں؟ اس لیے کہ وہ غرض تاکہ تمہیں حاصل ہو۔ اچھا، مکلف بھی تمام اجزاء اور شرائط کے تحت اسی عمل کو انجام دے دیتا ہے، نتیجے میں وہ جو غرض حاصل ہونی ہے وہ غرض اسے حاصل ہو جاتی ہے۔ اس صورت میں بالکل روشن ہے۔ لیکن کبھی کبھار کیا ہوتا ہے کہ مکلف اس امر کو انجام نہیں دے پاتا، جس طریقے سے شارع نے کہا ہے کہ اس امر کو ان شرائط کے تحت انجام دو، لیکن مکلف ان تمام شرائط کے تحت اس عمل کو نہیں انجام دے سکتا۔ مثلا شارع نے کہا کہ نماز پڑھو لیکن وضو کر کے نماز پڑھو، اب یہ بیچارہ مکلف وضو نہیں کر پاتا، کیونکہ یا پانی کی کمی ہے، پانی نہیں ہے، یا اگر پانی ہے تو پانی اس کے لیے ضرر رساں ہے۔ تو اب جس طریقے سے شارع نے چاہا کہ اس عمل کو ان شرائط کے تحت انجام دو، ان شرائط کے تحت یہ انجام نہیں دے پاتا۔ ایسی صورتحال میں شارع مکلف کے لیے ایک اور حکم قرار دیتا ہے۔ شارع کہتا ہے کہ اگر تمہاری ایسی حالت ہو جائے کہ ان تمام شرائط کے ساتھ اس عمل کو انجام نہ دے پاؤ تو اس مجبوری کی صورت میں پھر اس طریقے سے تم کرو۔ ایسے بھی ہوتا ہے، مثلا شارع نارمل اور عام حالات میں کہتا ہے کہ نماز کو وضو کے ساتھ انجام دو، پانی کے ذریعے سے وضو کرو اور نماز پڑھو۔
لیکن اگر ایک انسان مجبور ہے بیماری کی وجہ سے، کسی وجہ سے وضو نہیں کر سکتا، تو یہاں پر شارع کہتا ہے اگر وہ پہلے امر کو تم انجام نہیں دے سکتے تو چلو ٹھیک ہے، وضو کے بغیر تم تیمم کے ذریعے سے اس امر کو انجام دو۔ ایسے ہوتا ہے۔ وہ جو پہلی صورت والا امر ہوتا ہے اس امر کو کہتے ہیں امر اختیاری، کہ نارمل حالت میں شارع نے کہا کہ ان شرائط کے تحت تم اس امر کو انجام دو، یہ امر تمہارے لیے۔ عام حالات میں تمہیں وضو کر کے نماز پڑھنی ہے، یہ ہو جائے گا امر اختیاری۔ دوسری مرتبہ جب آپ کے لیے مجبوری بن جاتی ہے، آپ اس طریقے سے انجام نہیں دے سکتے، تو یہاں پر شارع کہتا ہے چلو ٹھیک ہے، اگر مجبوری ہو جائے تو تم تیمم کر کے نماز پڑھو۔ تو اس دوسرے حکم کو کہا جاتا ہے امر اضطراری۔ امر اضطراری کہا جاتا ہے، درست ہے؟ یا کبھی کبھار اس طریقے سے بھی کہتے ہیں، پہلے امر کو کہتے ہیں امر اولی اور دوسرے امر کو کہتے ہیں امر ثانوی۔ یہ دو طرح کے امر ہوتے ہیں۔ اچھا، اگر یہ امر اضطراری اور امر اختیاری واضح ہو گیا، امر اختیاری یعنی جو نارمل حالت میں ہوتا ہے، امر اضطراری یعنی جو نارمل حالات میں نہیں ہوتا، اضطرار اور مجبوری کی تحت ہوتا ہے۔ تو اب یہاں پر سوال یہ ہے کہ اگر شارع نے ایک کو حکم دیا ہے، امر اختیاری میرے بس میں نہیں ہے، لہذا میرے لیے امر اضطراری آ جاتا ہے۔ اگر میں نے امر اضطراری کو انجام دیا تو آیا یہ امر اضطراری امر اختیاری کی بنسبت مجزی ہوگا یا نہیں ہوگا؟ مثلا اگر کوئی بندہ پانی کے ساتھ وضو نہیں کر پا رہا تھا، امر اختیاری اس کے حق میں نہیں تھا، لہذا اس کے لیے تیمم کے ساتھ نماز تھی۔ اب اس نے تیمم کے ساتھ نماز پڑھ لی۔ تیمم کے ساتھ جب اس نے نماز پڑھ لی، اس نے نماز کو انجام دے دیا، تو بعد میں اس کا یہ عذر ختم ہو گیا۔ تو اب سوال یہ اٹھے گا کہ اس نماز کا اگر وقت باقی ہے تو اعادہ کرنا پڑے گا، یعنی دوبارہ پڑھنی پڑے گی، یا اگر وقت گزر چکا ہے تو اسی نماز کی دوبارہ قضا کرنی پڑے گی یا نہیں کرنی پڑے گی؟ اسے کہا جاتا ہے کہ اجزاء الامر عن غیرہ، ایک امر دوسرے امر کی بنسبت مجزی ہے یا نہیں ہے۔ لیکن ایک امر کون سا ہے؟ آپ نے امر اضطراری کو انجام دیا ہے، آیا وہ امر اضطراری امر اختیاری کی جگہ پر مجزی ہے یا مجزی نہیں ہے؟ یہ تصویر بحث ہے کہ اس کو تھوڑا سا دیکھیں، بعد میں انشاءاللہ اس بات میں وارد ہوتے تفصیل سے کہ آیا مجزی ہے یا نہیں ہے۔ وَإِنَّمَا النِّزَاعُ فِي إِجْزَاءِ الْأَمْرِ الْوَاقِعِيِّ الْإِضْطِرَارِيِّ عَنِ الْإِخْتِيَارِ، بس اس میں ہے کہ آیا امر واقعی، کہ انشاءاللہ امر واقعی کی وضاحت آتی ہے، بعد والی بحث میں کرتے ہیں، آیا امر واقعی اضطراری اختیاری کی بنسبت مجزی ہے یا نہیں ہے؟ یعنی آپ نے مجبوری والے امر کو انجام دیا، وہی امر کافی ہے کہ اب اختیاری امر کو انجام نہیں دینا، یا کافی نہیں ہے؟ کہ یہ ایک بحث ہے۔ وَإِجْزَاءِ الْأَمْرِ الظَّاهِرِيِّ عَنِ الْوَاقِعِ، کہ یہ مبحث دوم ہے کہ اس کی ابھی میں نے وضاحت نہیں کی، انشاءاللہ جیسے ادھر پہنچتے پھر وضاحت کرتے ہیں۔ وہاں ہونا مبحثان ہے، بس یہاں پر دو بحث ہیں، ایک یہ کہ امر اضطراری اختیاری کی نسبت سے مجزی ہے یا نہیں ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ امر ظاہری امر واقعی سے مجزی ہے یا نہیں ہے۔ المبحث الاول، مبحث اول، اجزاء الامر الواقعی الاضطراری عن الاختیاری، کہ امر واقعی اضطراری آیا امر اختیاری سے مجزی ہے یا نہیں ہے، یعنی کافی ہے اس کی نسبت سے یا نہیں، کہ امر اضطراری اور امر اختیاری کی وضاحت کی میں نے، کہ خود بھی مثال میں آغا اچھے طریقے سے وضاحت کر رہے ہیں۔ الصلوات الیومیۃ واجبۃ بالطہارۃ المائیہ،
کہتے ہیں یہ جو نماز پنجگانہ ہے، نماز یومیہ ہے، ان کو واجب کیا گیا ہے طہارت مائیہ کے ساتھ، یعنی وضو کے ساتھ آپ یہ نماز پڑھیں۔ قال سبحانہ، خداوند متعال نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق، آئے وضو۔ اے ایمان والو، جب بھی تم نماز کا ارادہ کرو تو دھو اپنے چہروں کو اور اپنے ہاتھوں کو مرافق تک، کہ وہ پوری تفصیلی آیت ہے۔ وَرُبَمَا يَكُونُ الْمُكَلَّفُ غَيْرَ وَاجِدٍ لِلْمَاءِ، کبھی کبھار کیا ہوتا ہے مکلف بیچارے کے پاس پانی نہیں ہے، فَجُعِلَتِ الطَّهَارَةُ التُّرَابِيَّةُ مَكَانَ الطَّهَارَةِ الْمَائِيَّةِ، تو اس صورت میں طہارت ترابیہ، مٹی کو طہارت مائیہ کی جگہ پر قرار دیا گیا ہے، لِأَجْلِ الْإِضْطِرَارِ، مجبوری کی وجہ سے۔ قال سبحانہ، خداوند متعال فرماتا ہے، وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ، اگر تم لوگ مریض ہو، او علی سفر، یا مسافرت پر ہو، او جاء احد منکم من الغائط، یا تم میں سے کوئی بھی غائط سے آیا، یعنی پیشاب اور پاخانہ کیا ہے، او لامستم النساء، یا اپنی خواتین کو آپ نے چھوا ہے، یعنی جماع وغیرہ، فلم تجدوا ماء، اور تم لوگوں کے پاس پانی نہ ہو، تو فتیمموا صعیدا طیبا، تو پاک مٹی پر تیمم کرو، پاک مٹی کا قصد کرو۔ فالصلاۃ بالطہارۃ المائیۃ فرض اختیاری، یہاں پر یہ جو طہارت مائیہ ہے نماز کا، فالصلاۃ، نماز بالطہارۃ المائیہ، طہارت مائیہ کے ساتھ، پانی والی طہارت کے ساتھ، فرض اختیاری، یہ اختیاری فرض ہے۔ والامر به امر واقعی اولی، اور یہ جو امر ہے اس کو امر واقعی اولی کہتے ہیں، کہ حالت اختیار میں، نارمل حالت میں تمہارے لیے یہ حکم ہے۔ کما ان الصلاۃ بالطہارۃ الترابیہ فرض اضطراری، جس طریقے سے وہ نماز کے جو طہارت ترابیہ کے ساتھ ہے، یعنی تیمم کے ساتھ ہے، وہ فرض اضطراری ہے۔ والامر به امر واقعی ثانوی، اس کے لیے جو امر کیا گیا ہے یہ امر واقعی ثانوی ہے، کیونکہ اولی تو وہی اختیاری ہے نا، جب اختیاری صورت انسان کی ختم ہو جائے تو پھر اضطرار کی صورت میں یہ امر آتا ہے۔ فَيَقَعُ الْكَلَامُ فِي أَنَّ الْمُكَلَّفَ إِذَا امْتَثَلَ الْمَأْمُورَ بِهِ فِي حَالِ الْاضْطِرَارِ عَلَى الْوَجْهِ الْمَطْلُوبِ فَهَلْ يَسْقُطُ الْأَمْرُ الْوَاقِعِيُّ الْأَوَّلِيُّ، تو بس یہاں پر یہ کلام یہ ہوا ہے کہ اگر مکلف مأمور بھی کو انجام دے اضطرار کی حالت میں، علی الوجہ المطلوب، یعنی تمام شرائط کے ساتھ، فَهَلْ يَسْقُطُ الْأَمْرُ الْوَاقِعِيُّ الْأَوَّلِي، تو پھر کیا آیا امر واقعی اولی ختم ہو جائے گا، ساقط ہو جائے گا؟ یعنی اب میرے لیے ضروری نہیں ہے کہ میں پھر دوبارہ وضو کر کے نماز پڑھوں، بمعنی انه لو تمکن من الماء بعد اقامت الصلاة بالتیمم، یعنی اگر کسی بندے کو پانی مل جائے بعد اس کے کہ اس نے نماز کو تیمم کے ساتھ پڑھ لیا ہے، بعد میں اس کو پانی مل جاتا ہے، لا تجب علیہ الاعادۃ ولا القضاء، تو اس پر اعادہ واجب نہیں ہوگا اگر وقت کے اندر پانی مل جائے، یا قضا اس پر واجب نہیں ہے اگر وقت کے بعد پانی ملے۔ او لا یسقط، یا امر واقعی اولی ساقط نہیں ہوگا، اگر وقت کے اندر پانی مل گیا ہے تو نماز کا اعادہ کرے، اور اگر وقت کے بعد پانی ملا ہے تو نماز کی قضا کرے۔ اما سقوط امر نفس ہی فقد علمت ان امتثال امر کل شیء مسقط لا، لیکن یہ خود امر اضطراری ساقط ہو گیا یا نہیں، بذات خود امر ساقط ہو گیا یا نہیں، کہتے ہیں وہ تو ساقط ہو گیا، کیونکہ ہم نے پہلے آپ کو بیان کر لیا ہے کہ ہر شے کے امر کا امتثال اس کے لیے مسقط کی حیثیت رکھتا ہے، درست ہے۔ لیکن بحث یہاں پر یہ ہے کہ یہ امر اضطراری آیا امر اختیاری سے مجزی ہے یا مجزی نہیں ہے، اس کے بارے میں گفتگو ہے۔ یہاں پر مسئلے کے اندر دو صورتوں کو بیان کرتے ہیں کہ انشاءاللہ اس میں تھوڑی سی وضاحت ہے، اس کو بعد والے درس میں رکھتے ہیں۔ صلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطیبین
نہ طاہرین.